اللہ کی حاکمیت کی امپلیمنٹیشن کا ایک مرحلہ یہ کہ دستور میں لکھ دیا گیا کتاب و سنت سے، کتاب و سنت بالا تر ہے ہر شے سے، اس کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ اسی کی امپلیمنٹیشن کا ایکچوئل مرحلہ آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ آیت نمبر 59 ہے سورہ نساء کی۔ ایک شکل یہ بھی تھی جیسے بریکٹ سے باہر جو رقم ہوتی ہے وہ بریکٹ کے اندر کی ساری چیزوں سے ضرب کھا جاتی ہے، ایک اطیعوا کافی تھا، اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم، اللہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ لیکن نہیں، دو کے ساتھ لا، ایک کے ساتھ نہیں۔ معلوم ہوا دو کی اطاعت مستقل بذات ہے، مطلق ہے، تیسرے کی اطاعت مطلق نہیں ہے، ان دو اطاعتوں کے تابع ہے۔ دوسری بات بتائی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اب اگر تمہارا جھگڑا ہو گیا، کس سے ہوگا جھگڑا؟ اولو الامر سے ہوگا نا۔ اولو الامر یہ کہتا ہے کہ جو حکم میں دے رہا ہوں یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب و شریعت سے تجاوز ہے۔ ایک شہری کی حیثیت سے میں کہتا ہوں نہیں، تمہارا دماغ خراب ہے، یہ ہے شریعت کے دائرے سے تجاوز۔ جائیں گے کہاں؟ اب طے کرانا ہے اللہ اور اس کے رسول سے، نہ تو اللہ موجود ہے نہ رسول موجود ہے اس وقت، جائیں گے کہاں؟ اس آیت میں دو خلا ہیں، نوٹ کیجئے، میں یہ پورے شعور کے ساتھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اسے توہین نہ سمجھیے۔ خلا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت چھوڑے ہیں یہاں۔ پہلا خلا یہ اولو الامر آئے گا کہاں سے؟ کوئی ہے یہاں پہ جواب؟ انڈائریکٹلی جواب آپ کہہ سکتے ہیں، وہ میں بعد میں دوں گا حضرت عمر کے خطبے کے حوالے سے، قرآن میں نہیں ہے۔ اور ہمارے سامنے جو سب سے بڑی دلیل ہے، حضور نے کسی کو نامزد نہیں کیا، ابو بکر نے نامزد کیا، حضرت عمر نے ایک باڈی بنائی، سب کے مختلف ایگزامپلز آ گئی۔ پہلی بات خلا چھوڑ دیا، تو یہ جان لیجئے اولو الامر کا کھاتا قرآن نے کھلا چھوڑا۔ ایک ہے آئیڈیل، اولو الامر تمہارے میں سے ہونا چاہیے، تمہارے مشورے سے، منکم کہہ دیا، ہونا چاہیے مسلمان، منکم، لیکن آئے کیسے؟ اس سے بحث نہیں کی قرآن نے۔ انڈائریکٹلی ہے امرہم شورا بینہم، یہ اصول انڈائریکٹلی مل جائے گا، لیکن اس آیت میں اس کو خلا کو چھوڑ دیا۔ نمبر دوسرا خلا یہ کہ اگر فرض کیجئے کسی کا یہ خیال ہے، جو میں نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر نے بھی فرمایا تھا کہ میں ٹیڑھا ہونے لگوں تو سیدھا، کو کرے کیسے؟ کس کے پاس جائیں؟ کون طے کرے گا؟ ایک طرف اولو الامر بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف ایک عام شہری ہے، کوئی تیسرا چاہیے نا، وہ طے کرے گا نا، تیسرا کون سا ہوگا؟ یہ ہے وہ شے جس کی ضرورت اس دور میں ماڈرن سٹیٹ کرافٹ میں جوڈیشری نے یہ خلا فل کیا ہے۔ عدالت، دستور میں لکھا ہوا ہے کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کر دیا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کتاب و سنت کے اندر ہے۔ میں نہیں مانتا کتاب و سنت کے اندر ہے، میں ایک شہری ہوں، میرا حق ہے کہ میں کہیں جا کر ثابت کروں کہ یہ کتاب و سنت سے تجاوز ہے۔ Where do I go? I go and knock the door of the higher courts۔ اس لیے کہ ماڈرن سٹیٹ کرافٹ میں کیا ہوا اس کو؟ ماڈرن سٹیٹ کرافٹ میں دستور کی کسٹوڈین جو ہے جوڈیشری ہے۔ شہری حقوق طے کیے گئے ہیں، عام شہریوں کے یہ حقوق ہیں، کسی ڈپٹی کمشنر نے، کسی ایس پی نے میرے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا، میں کہاں جاتا ہوں؟ کوئی رٹ ہوگی، کچھ اور ہوگا، ہیبیس کارپس ہوتی تھی، یہ سب کچھ کہاں؟ عدالت میں جائیں گے نا، بھائی میرا یہ حق تھا، دستور نے گارنٹی کیا میرا حق، اور فلاں نے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ اسی طرح دستور میں لکھا ہو کتاب و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا۔
اگر میرا یہ خیال ہے کہ یہ کتاب و سنت سے متجاوز ہے، آگے بڑھ گیا ہے، یہ اب مباح میں نہیں رہا، حرام میں چلا گیا ہے، تو مجھے حق ہونا چاہیے کہ جا کے ہائیسٹ جو کورٹ ہے اس میں جا کر ثابت کروں۔ وہ حکمت بھی سمجھ لیجئے، ابھی سوشل ایوولوشن کا پروسیس چل رہا تھا، ریاست اور حکومت کا فرق ابھی آنا تھا، ریاست کے 3 آرگنز نوع انسانی کے علم میں ابھی آنے تھے، لہذا قرآن مجید نے اس کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے خلا چھوڑ دی۔ اگر وہیں طے ہو جاتا، میں اس کی مثال دیتا رہا ہوں نا کہ جیسے چین میں کسی زمانے میں یہ رسم تھی کہ عورتوں کے پاؤں چھوٹے ہونے چاہیے، یہ نسوانی حسن کا تقاضا ہے، تو ہم کیا کرتے تھے کہ بچپن میں لوہے کے جوتے پہنا دیے بچی کو، پاؤں بڑھ ہی نہیں سکتا۔ گویا کہ اگر اس وقت ریاست کا تفصیلی ڈھانچہ دے دیا گیا ہوتا آج سے 1300 برس قبل، تو وہ لوہے کا جوتا پہنا دیا گیا ہوتا، اس لیے کہ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آخری بات ہوتی، اس کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا ربڑ کا جوتا پہنایا ہے کہ پاؤں بڑھے تو وہ ربڑ کا جوتا جو ہے وہ بھی بڑھتا چلا جائے، اور جو بھی ایوولوشن کا فروٹس ہیں، اس کے جو بھی ثمرات ہیں، اس کو اس نظام کے اندر انکارپوریٹ کیا جا سکے۔ لہذا ایک طرف تو مسئلہ تھا کہ اولو الامر کیسے آئے گا، اس کے لیے انتخابات کا معاملہ دنیا کے اندر بعد میں رائج ہوا۔ دوسری طرف طے کون کرے گا کتاب و سنت سے تجاوز ہو گیا یا نہیں، عدلیہ کا معاملہ ہے، یہ کام عدلیہ کا ہے۔